السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ہائی پرائس آف شوگر۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم چینی کے بحران کے بارے میں سٹڈی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قیمتیں کس طرح سے بڑھتی اور کم ہوتی ہیں۔ یہ ایک اسینشیل فنامنا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی چین کا، اور اس کو فورس کے ذریعے اکیلے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ مزید اس ایڈیٹوریل میں ہم آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کو سٹڈی کریں گے، کیونکہ ہماری حکومت پاکستان یہ اینٹیسپیٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے کہ ہماری شوگر پروڈکشن کتنی ہے، اور اگر ہماری شوگر پروڈکشن کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کے لیے ریمیڈیل ایکشن لیے جائیں، امپورٹ کی جائے۔ اس کے علاوہ جو کورٹس کے آرڈر ہیں وہ بھی روک رہے ہیں حکومت کو کہ وہ سٹاک لفٹ نہیں کر سکتی مل سے، اور جو سپلائی گیپ ہے اس کو فل نہیں کر سکتی۔ تو اگر کورٹ آرڈر کی بات کریں تو یہ جو شوگر ملز ہیں انہوں نے جولائی سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے کہ ان کو جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف قانون ہے اس کے ذریعے ان کا سٹاک نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ان پہ جرمانہ عائد کیا گیا تھا تقریباً $40,000 کا، یا اتنا ہی تھا تقریباً، وہ آپ ری چیک کر سکتے ہیں، ریکنفرم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہے، اور ایف بی آر نے جو ان کے اوپر ٹیکسز لگائے تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ نہ تو یہ جرمانے پے کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ اسٹاک بھی کر رہے ہیں چینی کو، اور اسی طرح سے جو سندھ کی کچھ ملز ہیں ان کے بھی بند ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے یہ چینی کا بحران پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت کی نااہلی ہے، انیپٹنس ہے گورننس میں، ان تمام چیزوں کا بھی اندیہ ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اے ڈینجرس ٹروس۔ ٹروس ہوتا ہے ایگریمنٹ، معاہدہ۔ حکومت پاکستان کل عدم تحریک طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت انہوں نے کچھ فٹ سولجر چھوڑنے ہیں، جو کہ پریکرسر ثابت ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو مین کمانڈرز ہیں، تھنکنگ برینز ہیں، ان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور ان جو تمام معاہدے ہیں، بے شک وہ ٹی ٹی پی ہو، ٹی ایل پی ہو، ان کے ساتھ ریویل نہیں کیے جاتے، آلدو ہم ایک ڈیموکریٹک حکومت ہیں، پھر بھی یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو وہ صحیح لے کر نہیں چل رہے۔ اگر میں روسف کی کوٹیشن کو یہاں پہ بیان کروں تو انہوں نے کہا تھا کہ گیو اس بیک آور اگنورینس، انوسینس اینڈ پاورٹی دیٹ کین اونلی میک اس ہیپی۔ تو یہ ہم ول ناٹ دی فورس دیٹ از دا بیسس آف گورنمنٹ۔ تو یہاں پہ جو لوگوں کی ول ہے اس کے خلاف تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا کووڈ-19 سے متعلق، ایک جو بہت اچھی کارکردگی رہی ہے کووڈ-19 سے متعلق۔ یہ ایک اکیلا پہلو نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں، جہاں پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور یہاں پہ آج ہماری جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہوگی: ایکسپینڈنگ ویکسین اویلیبلٹی، ٹیکلنگ ہیزیٹنسی اینڈ کنسسٹنٹ ڈرائیو ول انشور اینی فیوچر ویوز ول بی مینیجڈ ویل۔ تو اگر ہم سٹارٹ کریں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، تو نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یہ ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان کو ہم ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، جیسا کہ یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سیمی کالن ہے، سیمی کالن دو سینٹینسز کو بریک کرتا ہے اور دونوں کے اپنے کمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکر ہیں، اور گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے ہمارے پاس، جو کہ آپ کو اپنے آرگومنٹس کو اسٹرینگتھن کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن یا کیوری ہوتا ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو ہم جو چیزیں سمجھ نہیں آتی آپ کو ان کو ہم ڈائریکٹلی ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی ایس ایس کے لیے ایک اسکریننگ ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے ایم پی ٹی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی اس کے بارے میں، تو ہم اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ کہ ایم پی ٹی کیا ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جانا ہے۔ ریٹیل شوگر پرائسز، شوگر کی جو پرائسز ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ چینی کی قیمت 90 روپیز پہ فکس کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ ہیو بین سرجنگ اکراس دی کنٹری آلموسٹ آن ڈیلی بیسس، اور تقریباً روزمرہ کی بنیاد پہ یہ قیمت انکریز ہو رہی ہے پورے ملک میں۔ میڈیا رپورٹ سے، میڈیا کی اطلاعات کے مطابق کاسٹ آف شوگر ہیز اسپائکڈ بائی اوور 50%۔ چینی کی قیمت تقریباً 50% بڑھ چکی ہے پچھلے 2 ہفتوں میں۔ The sweetener is now being sold for up to
₹160 اے کلو ان موسٹ سٹیز، اور بہت سارے شہروں میں اب چینی ₹160 کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ دس بلائز آفیشیل کلیمز، یہ کنٹراڈکٹ کرتا ہے، تضاد میں ہے حکومتی دعووں سے دیٹ وی ہیو انف ریزروز ٹو میٹ ڈیمانڈ فار نیکسٹ 3 ویکس، کہ حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس اتنے ذخیرے موجود ہیں کہ ہم آنے والے 3 ہفتوں کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو میٹ کر سکتے ہیں۔ سو واٹ از ہیپننگ، تو کیا ہو رہا ہے؟ ٹو بگن ود، ہم سٹارٹ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، ہیز میڈ اے میس آف دی شوگر ٹریڈ، انہوں نے چینی کی تجارت کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے۔ اٹ سلیکٹیو یوز آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور انہوں نے جو استعمال کیا ہے اضلاع کی انتظامیہ کا، پولیس اور اینٹی کرپشن ایجنسیز کا، پروڈیوسرز کے خلاف، ڈیلرز کے خلاف، پچھلے 2 سالوں میں ہیز ناٹ ورک، اور یہ تمام چیزیں کام نہیں آ سکی۔ انسٹیڈ، بجائے اس کے، وی ہیو سین شوگر پرائسز رائز سوئفٹلی اینڈ کنسسٹنٹلی، ہم نے یہ دیکھا کہ چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت تیزی سے اور تسلسل کے ساتھ بڑھتی چلی گئی ہیں۔ دا فوکس آن اکاؤنٹیبلٹی ہیز ڈائیورٹیڈ دا اتھارٹیز فرام دیئر ٹاسک، اور اسی طرح سے جو احتساب کے اوپر فوکس تھا، انہوں نے حکام کو ان کے میجر ٹاسک سے ڈائیورٹ کر دیا کہ وہ سپلائی چین کو ریگولیٹ کریں، اور انہوں نے ایڈ کیا ہے انڈسٹری کو، یہ وچ ہنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انڈسٹری کے اوپر دباؤ ڈالا، وچ ہنٹ کیا، غلط کیسز بنائے ان کے خلاف، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ فار ایگزامپل، ایک مثال اس کی ہمیں یہ ملتی ہے کہ رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ان فیکٹرز کے اوپر جن کی وجہ سے چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ تو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب کین کمشنر آفس بالکل ناکام رہا ہے پروڈیوسر کو اسسٹ کرنے میں کہ وہ کین حاصل کر سکیں، گنا حاصل کر سکیں آفیشلی فکس ریٹ پہ، جو کہ ہے ₹200 پر 40 kg۔ ہم نے دیکھا پچھلے سیزن میں کہ ملز نے تقریباً 260 اور اس سے بھی زیادہ پیسے پے کیے ہیں پر 40 kg کے اوپر لاسٹ ہارویسٹ میں۔ اٹ واز اونلی نیچرل فار دیم ٹو ریز دیئر پرائسز، تو تب سے ہمیں یہ اندیہ مل رہا تھا کہ یہ جو پرائسز ہیں یہ انکریز ہوں گی۔ کچھ لوگوں نے اس کو انٹیسپیٹ بھی کیا تھا، میں خود بھی ان کو فالو کر رہا تھا، تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ جو پرائسز ہیں یہ انکریز ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح سے جو گنا فروخت کیا گیا اس میں اگر ہم سکروز کنٹینٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً 7.5% تھا، جو کہ ریکوائرڈ 10.4% جو کہ فکس کیا گیا ہے کین کمشنر کی جانب سے، اسے بہت کم ہے، کیونکہ جو کرشنگ سیزن ہے وہ جلدی کومنس ہو گیا تھا، سٹارٹ ہو گیا تھا، وچ ریزلٹیڈ ان سگنیفیکنٹ آؤٹ پٹ لاسٹ اینڈ دی اینڈ آف دی ہارویسٹ۔ سکروز کی شرح کم ہونے کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ دا کین کمشنر آفس سیز دی رپورٹ کے مطابق جو کین کمشنر آفس ہے وہ ناکام رہا ہے اینٹیسپیٹ کرنے میں، تخمینہ لگانے میں شوگر کی پروڈکشن کا، اور جو ریمیڈیل ایکشنز ہیں، ریکٹیفائڈ ایکشنز ہیں، اقدامات ہیں، ان کو بھی وہ سجیسٹ نہیں کر سکا کہ اگر پروڈکشن کم ہے تو امپورٹ زیادہ کی جائے تاکہ جو شارٹیجز کی توقع تھی ان کو کور کیا جا سکے۔ افیشلز آر ناؤ بلیمنگ کورٹ آرڈرز، اب جو افیشلز ہیں وہ کورٹ کے آرڈرز کو بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو حکومت کو روکا ہے کہ وہ زبردستی سٹاک نہیں اٹھا سکتے مل سے کہ وہ سپلائی گیپ کو فل کر سکیں، اور جو ملرز ہیں اور جو اسپیکولیٹرز ہیں جنہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے، استحصال کیا ہے مارکیٹ کا، دا ڈیلے ان دا سٹارٹ آف نیو ہارویسٹ ان سندھ، اور اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 ملیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈیلے کیا گیا ہے ہارویسٹ کا، کیونکہ سندھ میں گنا جو ہے وہ پہلے پک جاتا ہے تو وہاں پہ ہارویسٹ بھی پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے شوگر مارکیٹ میں عدم استحکام کا۔ پرائسز آر اسینشلی اے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فینامنا، قیمتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا عمل ہے اور ان کو زبردستی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ دا گورنمنٹس جاب از ٹو گیو اے فیئر ایسٹیمیٹ آف ڈومیسٹک آؤٹ پٹ، حکومت کا کام یہ ہے کہ یہ بالکل ایک درست قسم کا اندازہ لگائے ڈومیسٹک آؤٹ پٹ کا، اور اگر شارٹیجز ہوتی ہے تو اس سلسلے میں امپورٹ کرنے کا کہ کتنی مقدار میں ہمیں چیزیں امپورٹ کرنی ہیں۔ ایون بیفور دیٹ اٹ نیڈس ٹو ریفارم دا انٹائر سپلائی چین، لیکن اس سے پہلے ان کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تقریباً پوری سپلائی چین کی، اور اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ افیکٹو ریگولیشن کی جا سکے۔ یعنی کہ شوگر ملز کو یہ ٹارگٹ دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کی ان کی پروڈکشن ڈاکومنٹ کرنی چاہیے فرسٹ آف آل، کہ وہ کتنی پروڈیوس کر رہے ہیں اور ان کی جو مل ہے وہاں سے کتنی شوگر باہر نکل رہی ہے۔ اگر اس سے زیادہ مقدار میں ان کے پاس شوگر موجود ہے تو اس کو ذخیرہ اندوزی میں گنا جائے، جس کے پاس حکومت کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سیز کر سکتے ہیں، اور عدالت کا کوئی اسٹے آرڈر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ دا پیپل اسٹرگلنگ ود انفلیشن اٹ ڈز ناٹ میٹر، اور جو عام لوگ ہیں جو کہ مہنگائی سے نبرد ازما ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ شوگر کی جو قیمتیں ہیں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں،
کہ مارکیٹ کی مینیپولیشن ہو رہی ہے، ڈیویس مینز یوز ہو رہے ہیں ایکسپلائٹ کنٹرول کرنے کے لیے، انفلوئنس کا استعمال کیا جا رہا ہے. وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ حکومت کی کام یہ ہے کہ وہ آسانی سے اویلیبلٹی جو ہے اسینشیل فوڈز کی، چینی کی، دوسری جو اہم خوراک ہے ان کو اویلیبل کروائے مارکیٹ میں، اور ایک افورڈیبل پرائسز پہ. ان کی قیمتیں بھی سستی ہونی چاہیے، ان ایکسپینسز ہونی چاہیے اور ریزنیبل پرائس ہونی چاہیے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اے ڈینجرس ٹروث دا مسٹری، پزل، انگما، کننڈرم. سیکرٹ جو ہے حکومت کی بات چیت کا کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ یہ ابھی بھی جاری ہے، پرزسٹ کر رہا ہے. وائل سورسز ہیو ڈسکلوز، کچھ ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو فیس ٹو فیس بات چیت ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، سہولت کار رہے ہیں اس میں اخوان طالبان ہوسٹ پروونس میں. ہیو ییلڈیڈ این ایگریمنٹ آن کنڈیشنل ٹروث، اور مشروط طریقے سے یہ معاہدہ ہوا ہے. افیشیل کنفرمیشن از اویٹڈ، لیکن ابھی افیشیل تصدیق کا انتظار ہے. بٹ دیر از انف روم فار کنسرن، لیکن تشویش کے لیے ابھی بھی کافی جگہ موجود ہے. لٹل اوور اے منتھ اگو، تقریباً ایک مہینہ پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے انکشاف کیا تھا ترکش اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پاکستان بات چیت کر رہا ہے انتہا پسندوں کی کچھ فیکشن سے، گروپ سے، جن کو پاکستان طالبان کے طور پہ جانا جاتا ہے. These talks have apparently led to results. ان بات چیت کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں اور حکومت تقریباً 2 درجن فٹ سولجرز کو چھوڑنے جا رہی ہے. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. واٹ ایور دا ٹرم مینس، جو بھی شرائط رکھی گئی ہیں، لیکن یہ جو خطرناک دہشت گرد آؤٹ فٹ ہے اس نے ہزاروں پاکستانیوں کو قتل کیا ہے. انڈیڈ، بے شک. دا جسٹ اسپیٹ آف اٹیکس، یہ جو سیریز ہے اٹیکس کی، حملوں کی، پرائم منسٹر نے جس کو انٹرویو میں ریفر بھی کیا ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، سیریز نہیں ہوئی. اور جو سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کو فریکوینٹلی طور پہ مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دا ٹی ٹی پیز بلڈ لیٹنگ کین ناٹ بی وائٹ واش، یہ جو ٹی ٹی پی کی تحریک طالبان پاکستان کی خون کی پیاس ہے، اس کو کنسیل نہیں کیا جا سکتا، چھپایا نہیں جا سکتا. نیدر کین دا گورنمنٹ افورڈ ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی، نہ ہی حکومت اس کو اوور لک کر سکتی ہے کہ اس گروپ کی پری ڈائلیکشن ہے، فنڈنس، پریفرنس، ترجیح ہے وائلنس کی جانب. یہ وائلیٹ کرتے ہیں پیس ڈیلز کو، جیسا کہ ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. وٹ ایشورنسز ڈو ہیو، ہمیں کیا یقین دہانی ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اس طرح کے خطرناک فیروشیس حملے کرنے میں، جو کہ انہوں نے تمام لوگوں کے خلاف کیے ہیں، ملٹری، گورنمنٹ آفیشلز، عام لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اینڈ دیٹ ہیز بین ایکیوزڈ آف کیلیوڈنگ ود دا را، اور ان پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے کنسپائر کوآپریٹ کیا ہے را کے ساتھ، جو کہ انڈین اسپائی ایجنسی ہے. is just a misguided force that is now willing to tread the path of reform، اور کس طرح سے یہ غلط فورس اب اصلاح کی راہ پہ آ جائے گی. وٹ گارنٹی کین دے گیو، کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کو اگر ریلیز کیا جا سکتا ہے مائنر آپریٹیوز کو، تو یہ پریکرسر نہیں ہوگا، پیش خیمہ ثابت نہیں ہوگا عام مافی کا، ٹاپ رینکنگ تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈرز کا اور ماسٹر مائنڈ کا. انڈیڈ، بے شک. وٹ ایویڈنس ڈو دے ہیو دیٹ دا ٹروث جسٹ ایگریڈ ٹو ول لاسٹ، کیا شواہد ہیں کہ ان کے پاس کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ لمبے عرصے تک جاری رہے گا. اٹ از ٹرو، یہ بھی سچ ہے، دیٹ پولیٹیکل انریسٹ اینڈ ڈائر اکنامک سرکمسٹانسز ایٹ ہوم، کے سیاسی ڈسرپشن، ڈسٹربنس اور سنگین معیشی صورتحال پاکستان میں اور اسی طرح سے افغانستان میں عدم استحکام کی صورتحال ہیو میڈ پاکستانی افیشلز ڈبلی اینشیس، انہوں نے پاکستان کے جو افیشلز ہیں ان کو پریشان کر دیا ہے کہ وہ تحریک طالبان کے پاکستان کے مسئلے کو سلجھائیں. اکراس دی بارڈر اگر ہم بات کریں افغان طالبان کی، جو کہ ایک نیشنلسٹ فورس ہے، وہ لڑے ہیں ریسنٹ فارن آکوپیشن آف افغانستان کے خلاف. ان کو زیادہ ٹیسٹ کا سامنا ہے کیونکہ وہ گریپل، اسٹرگل، ریسل کر رہے ہیں ایسے ملک کو گورن کرنے کا جو کہ بہت زیادہ وار ٹارن ہے. بسائڈ دے میں فیل بی ہولڈن ٹو ٹی ٹی پی، بے شک وہ انڈیکٹڈ ہیں، اوبلائڈ ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، کہ جنہوں نے ان کو جن کے ساتھ ان کے ٹرائبل لنکس بھی ہیں، اور انہوں نے ان کو پناہ دی تھی جب ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا تھا پوسٹ 9/11 کے بعد. دیٹ میں ایکسپلین دیئر رول ایز اے میڈیٹر، تو یہ ان کے میڈیٹر کے رول کو تمام چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں. لیکن اس ایکسرسائز میں جس کو شراؤڈ کور کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، دا وے ٹو ڈیوریبل سولوشن، تو کیا یہ لانگ لاسٹنگ حل ہو سکتے ہیں. Thousands of families have been directly or indirectly affected by تحریک طالبان پاکستان ایکشن، ہزاروں خاندان ایسے ہیں جو کہ انڈائریکٹ طریقے سے یا ڈائریکٹلی تحریک طالبان پاکستان کے سرگرمیوں سے متاثر ہوئے ہیں. اور یہ فیئر ہوگا کہ اس معاملے پہ ڈبیٹ کی جائے کوئی بھی ڈیل کرنے سے پہلے.
اور ان تمام لوگوں کا انپوٹ لیا جائے جو کہ الیکٹوریٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. سیورل اپوزیشن ممبرز ور ان گورنمنٹ، بہت سارے اپوزیشن ممبرز جو اب ہیں حکومت میں تھے اس وقت جب یہ دہشت گرد اسٹرائک کر رہے تھے اور یہ اپنی پیک پہ تھے، زینتھ ہائیسٹ پوائنٹ پہ تھے. یقیناً جو ان کی رائے ہیں وہ کروشیل یا کرٹیکل ہوں گی. دا پارلیمنٹری ڈبیٹ آن دا ٹاپک میں آلسو ریویل، اسی طرح سے پارلیمان میں اگر بحث کی جاتی ہے اس ٹاپک کے اوپر تو یہ تمام چیزیں ریویل کریں گی کہ کیوں اتنے زیادہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں پلے ڈاؤن کرتے ہیں، سافٹ پیڈل کرتے ہیں مذہبی طور پہ انسپائر تحریک طالبان پاکستان کو اور ایکسٹریمزم جو لائی گئی ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، بٹ آر ایورس ٹو انگیجنگ ود رائیولز، لیکن وہ اپنے مخالفین کے ساتھ انگیج ہونے کے اگینسٹ ہیں اور سیم ہال آف ڈیموکریسی میں وہ کام نہیں کرنا چاہتے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کووڈ-19 پہ حکومت کی کارکردگی سے متعلق. تو ان لوگوں کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے جن کا یہ حق بنتا ہے، اور حکومت کی جو کوششیں ہیں کرب، ریڈیوس، پریونٹ کرنے کی کووڈ-19 انفیکشنز کو اور ریمپ اپ، انکریز، ایکسپیڈائٹ کرنے کی ویکسینیشنز کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعریف کی مستحق ہیں. دو دیر ور سیورل مومنٹس ان دا آور کووڈ-19 ٹراجیکٹری، یہ جو کووڈ-19 کا پاتھ ہے، یہ جو کووڈ-19 کی وبا ہے، اس کو ڈیل کرنے میں بہت سارے ایسے لمحات تھے جہاں پہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس کر جائے گا، لیکن ڈیٹا ڈریون اور لاجیکل ریشنل فیصلے کیے گئے ہیں NCOC کی جانب سے، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے. اس نے تمام جو تباہی تھی اس کو روک لیا ہے. جو کام ہے NCOC کا اس لیے بہت زیادہ سگنیفیکینٹ، کروشیل، وائٹل، سبسٹانشیل ہے ایز اٹ ڈیلیجنٹلی ڈاکومنٹڈ، کیونکہ انہوں نے بہت محنت سے ڈاکومنٹ کیا ہے اور تمام انفارمیشن کو سپریڈ کیا ہے، کووڈ-19 ڈیٹا کو سٹیزن تک پہنچایا ہے اور پروونشل اتھارٹیز تک بھی. دا ڈیسیجن ٹو امپوز اسمارٹ لاک ڈاؤنس، اسی طرح سے یہ جو فیصلہ تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا ان ایریاز میں جہاں پہ کورونا وائرس کی ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہائی تھی، یہ بھی بہت اہم فیصلہ تھا کووڈ-19 کے سپریڈ کو روکنے کے لیے. اور اس کی وجہ سے یہ فائدہ بھی ہوا تھا کہ جو ریسٹ آف اکانومی تھی اس کو بھی اوپن رکھا جا سکا ہے، جبکہ لوکلائزڈ لاک ڈاؤن لگائے گئے ہیں. دا کولیبوریشن آف دی پروونشل گورنمنٹس ود دا سینٹر، اور اسی طرح سے جو تعاون ہے صوبائی حکومت کا سینٹر کے ساتھ وہ بھی قابل تعریف ہے، لاڈیبل ہے، پریزیبل ہے، کیونکہ یہ شو کرتا ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھا جا سکتا ہے قومی مفاد کے لیے. ڈسپائٹ اے ڈیلیڈ سٹارٹ، باوجود اس کے کہ تاخیر سے سٹارٹ کی گئی ہے ویکسینیشن پروگرام، ابھی تک تقریباً 43 ملین پیپل کو مکمل طور پہ اناکولیٹ کیا جا سکا ہے، جو کہ تقریباً 20% بنتے ہیں انٹائر پاپولیشن کا اور اوور 50% بنتے ہیں ٹارگٹ پاپولیشن آف 70 ملین کا. اکارڈنگ ٹو NCOC کے مطابق پنجاب کے تقریباً ہاف پاپولیشن ایسی ہے جس کو تقریباً ایک جیب لگ چکی ہے، ایک ڈوز لگ چکی ہے، اور اسی طرح سے KPK میں 48%، سندھ میں 40% اور بلوچستان میں تقریباً 17% لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. تو یہ جو ڈیٹا ہے خاص طور پہ اس طرح کا ڈیٹا یہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، تو جو ایگزام کے نزدیک ڈیٹا ہوگا وہ آپ نے جو فگرز ہیں وہ پٹ کرنے ہیں. ایز دا گورنمنٹ گیوز اٹ سیلف اے ویل ڈیزرو پیٹ آن دی بیک فار ڈیزاسٹر اوورٹڈ، اس تباہی کو روکنے کے لیے حکومت خود کو تھپکی دے رہی ہے اپنی بیک پہ جس کے وہ مستحق بھی ہیں. اٹ مسٹ ناٹ لوز سائٹ آف دی گول، لیکن ان کو اپنا جو مقصد ہے، گول ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اٹ از اونلی ہاف وے ٹو میٹنگ اٹس ٹارگیٹ ایڈمنسٹرنگ 140 ملین ڈوزز ٹو دا ویکسین ایلیجیبل پاپولیشن. یہ ابھی اپنا ہاف ٹارگیٹ اچیو کر پائی ہے جو کہ 140 ملین ڈوزز لگانی ہے ویکسین ایلیجیبل پاپولیشن کو. دس از ٹائم، یہ وہ وقت ہے وین ڈیولپ کنٹریز آر آفرنگ بوسٹر جیبس فار ڈبل ویکسینیٹڈ سٹیزن، جب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اپنے شہریوں کے لیے بوسٹر ڈوز پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ شواہد مل رہے ہیں کہ جو امیونٹی ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے ایک مخصوص وقت کے بعد. دا گورنمنٹ مسٹ کنٹمپلیٹ بوسٹرز فار دا موسٹ ولنریبل، اور جو پاپولیشن ایٹ رسک ہے حکومت کو ان کے لیے بوسٹر کے بارے میں سوچنا چاہیے. بٹ اے بیلنس مسٹ بی اسٹرک، اور لیکن ایک بیلنس لانا چاہیے کہ ویکسین سپلائی کیونکہ محدود ہے، اور جو بوسٹرز ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو لوگوں کو ایک ڈوز بھی نہیں لگی اس سے بھی اس کو محروم کر دیں. ایکسپینڈنگ ویکسین اویلیبلٹی، اسی طرح سے ویکسین کا جو اویلیبل ہونا ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا، لوگوں کی ہچکچاہٹ کو ٹیکل کرنا اور مسلسل ڈرائیو لانا، یہ تمام چیزیں یقینی بنائیں گی کہ مستقبل میں کہ جو ویوز ہیں ان کو مینیج کیا جا سکے اچھے طریقے سے. اس سے زندگیاں بھی بچیں گی اور لیولیہڈز بھی بچیں گے. تو آج کا آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے آپ نے مجھے ڈفرینس بتانا ہے کہ لائیوز اور لیولیہڈز میں جو ڈفرینس ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.